ناظرین، یہ واقعہ سال 1686 کا ہے جب برٹش کمپنی مغل امپائر کے خلاف اعلان جنگ کر دیتی ہے۔ مغل امپائر کے پاس اس وقت کی طاقتور ترین فوج تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک ایسی کمپنی تھی جو کہ برطانیہ سے انڈیا اپنے کاروبار کے لیے آئی تھی۔ یہ کمپنی آج تک گوگل، ایپل اور مائیکروسافٹ جیسی کمپنی سے بھی بڑی تھی۔ اس کمپنی کو بنانے کا مقصد مسالوں کی ٹریڈنگ کرنا تھا۔ سال 1601 میں ایسٹ انڈیا اپنے پہلے سفر پر نکلتی ہے اور انڈونیشیا میں جا کر 2 فیکٹریاں سیٹ اپ کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت ڈچ کمپنی انڈونیشیا میں پہلے سے ٹریڈنگ کر رہی تھی۔ ڈچ کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی سے زیادہ پروفٹ میں تھی کیونکہ ان کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ تھی اور ان کی فوج بھی بہت طاقتور تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ڈچ کمپنی اتنی ترقی کر لیتی ہے کہ ایسٹ کمپنی اب بھاگنے کا سوچتی ہے۔ وہ اپنے کاروبار کے لیے بہت سی جگہ تلاش کرتے ہیں اور اسی دوران ان کی انڈیا پر نظر پڑتی ہے۔ اس وقت برصغیر پر مغلوں کی حکومت تھی۔ شروعات میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغلوں کے ساتھ اتحاد کیا تاکہ انہیں انڈیا میں ٹریڈنگ کرنے کی اجازت مل جائے۔ سال 1611 میں ایسٹ کمپنی کو اجازت مل جاتی ہے اور وہ اپنی پہلی کمپنی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ سال 1602 میں ایسٹ کمپنی پرتگال کے ٹریڈرز پر حملہ کرتی ہے۔ پرتگال کے ٹریڈرز اس وقت انڈیا کے سب سے بڑے ٹریڈرز تھے۔ ایسٹ کمپنی ان سے یہ جنگ جیت جاتی ہے اور انڈیا کی سب سے بڑی کمپنی بن جاتی ہے۔ سال 1617 میں ایسٹ کمپنی اس قدر مضبوط ہو چکی تھی کہ اس کے پاس اس کی پرائیویٹ آرمی تک موجود تھی۔ مغلوں کو اس وقت یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور وہ ایسٹ کمپنی سے ٹیکس کھائے جا رہے تھے۔ اب یہ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بتائی تھی کہ سال 1686 میں ایسٹ انڈیا مغلوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیتی ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی مغلوں سے یہ جنگ بری طرح ہار جاتی ہے کیونکہ مغل تو اس وقت کے سپر پاور تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مالک کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت مغلوں کے بادشاہ اورنگزیب تھے۔ ایسٹ انڈیا کا مالک اورنگزیب سے رحم کی بھیک مانگتا ہے اور اورنگزیب اسے معاف کر دیتا ہے۔ سال 1705 میں اورنگزیب کی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد مغلوں کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مغل تخت کے لیے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ سال 1739 میں پرشیا انڈیا پر حملہ کر دیتا ہے اور انڈیا کا بہت سا خزانہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ مغل یہ جنگ تو جیت جاتے ہیں لیکن ان کے مالی حالات دن بدن خراب ہوتے جاتے ہیں۔ اسی دوران انڈیا مختلف ریجن میں تقسیم ہو جاتا ہے جس کا فائدہ ایسٹ انڈیا کمپنی اٹھاتی ہے۔ سال 1750 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ تھے۔ سراج الدولہ نے ایسٹ کمپنی کے ایک قلعے پر حملہ کیا اور ان کے بہت سے آرمی سولجر مار دیے اور کئی گرفتار بھی کر لیے، اور یوں سراج الدولہ برٹش کمپنی کے لیے مشکلات پیدا کرنے لگ گیا۔ برٹش ہر حال میں سراج الدولہ کو بنگال کی حکومت سے نکالنا چاہتے تھے۔ سراج الدولہ کی آرمی کے چیف اس وقت میر جعفر تھے۔ برٹش کمپنی نے میر جعفر کو بنگال کا نواب بننے کی پیشکش کی اور میر جعفر نے سراج الدولہ سے غداری شروع کر دی۔ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے برٹش کمپنی نے بنگال کو فتح کر لیا اور میر جعفر کو بنگال کا نواب بنا دیا۔ 5-6 سال بعد برٹش کمپنی نے میر جعفر کو بھی لات مار کر نکال دیا۔ 1765 میں بنگال کی گورنمنٹ برٹش کمپنی کے کنٹرول میں تھی۔ اب تک ایسٹ انڈیا کمپنی طاقتور ہو چکی تھی، ان کے پاس ٹریڈنگ کے پیسے بھی تھے اور اب وہ ٹیکس بھی لینا شروع ہو گئے تھے۔ سال 1880 تک ایسٹ انڈیا آدھے سے زیادہ برصغیر پر قبضہ کر چکی تھی۔ 1857 میں برٹش کمپنی نے پورے برصغیر پر قبضہ کر لیا اور مغل امپائر کو تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔